بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیوقوف ڈاکو اور عقل مند موچی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے موچی کا کام کرتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب اس کے پاس گندم خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اس گاؤں سے ہجرت کر کے شہر جانا چاہتا ہے اور وہاں جا کر اپنی قسمت کو آزمانا چاہتا ہے۔ موچی اگلے دن شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں اس نے بازار جا کر آوازیں لگانا شروع کر دی، پرانے جوتوں کی مرمت کرواؤ اور اپنے پرانے جوتے بالکل نئے جوتوں کی طرح چمکا لو۔ پہلے دن تو اسے کوئی کام نہ ملا۔ اگلے دن وہ شہر کے سڑکوں پر آواز لگاتے ہوئے گلی گلی گھوم رہا تھا۔ اچانک اس سے آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت اپنا پرانا جوتا لیے کھڑی تھی۔ اس نے موچی سے کہا کہ اس کے جوتے کی مرمت کر دو۔ اس نے بڑھیا کے گھر کے باہر پیڑھی پر بیٹھ کر اس کے جوتے کی مرمت کر دی۔ جب کام مکمل ہوا تو بڑھیا نے اس کی محنت کی قیمت پوچھی تو اس نے کہا ایک سونے کا سکہ۔ اس نے اپنا تھیلا پکڑا اور اگلی گلی میں چل پڑا۔ اچانک ایک اور خاتون کی آواز آئی اور اس نے بھی اسے اپنے جوتے مرمت کے لیے دیے۔ موچی نے اس کے جوتے کی مرمت کی اور اپنا معاوضہ لے کر چل پڑا۔ موچی نے محنت کر کے کچھ دنوں میں اتنے پیسے کما لیے جن کے بعد اس نے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے 4 سونے کے سکے کما لیے۔ ان میں سے 2 سونے کے سکوں میں سے اس نے ایک گدھا فروخت اور باقی 2 سونے کے سکے لے کر گھر کی طرف چل پڑا اور اپنا سامان گدھے پر لاد دیا۔ اسے اپنے راستے میں ایک جنگل سے گزرنا پڑا اور وہاں اسے نئے ڈاکوؤں کا گروہ دکھا تو پریشان ہو گیا۔ موچی دانش مند تھا۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک سونے کا سکہ گدھے کی گردن پر باندھ دیا اور چل پڑا۔ ڈاکوؤں نے اسے روک لیا اور کہا تمہارے پاس جتنے پیسے ہیں ہمیں دے دو۔ موچی نے کہا میں غریب ہوں، میرے پاس اس گدھے کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سنتے ہی گدھا دیکھا اور اس کے گلے سے سونے کا سکہ زمین پر گر پڑا۔ اس پر ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا یہ سونے کا سکہ کہاں سے؟ اس کے بعد اسے مارنا شروع کر دیا۔ آخرکار موچی نے انہیں کہا کہ وہ سب کچھ بتائے گا۔ موچی نے کہا یہ گدھا سونا پیدا کرتا ہے۔ سردار نے کہا یہ گدھا مجھے بیچ دو اور پھر ہم تمہیں جانے دیں گے۔ یہ سن کر موچی نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سردار نے کہا میں اس کے بدلے 50 سونے کے سکے دوں گا۔ موچی رضامند ہو گیا اور اس نے اسے کہا باری باری ہر ایک کے ساتھ اس گدھے کو رکھنا ورنہ آخر میں تم سب آپس میں پیسے کے لیے لڑتے رہو گے۔ موچی نے ان سے 50 سونے کے سکے لیے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ موچی نے پیسوں سے پوٹری فارم خریدا۔ دوسری طرف چور بھی اپنے اڈے پر پہنچ گئے تھے۔ سردار نے کہا میں پہلے دن اس گدھے کو رکھوں گا اور گدھے کو اپنے ساتھ لے کر پاس سو لیا۔ اسے یقین تھا کہ میں امیر ہو جاؤں گا، پر جب صبح آنکھ کھلی تو سونا نہ پایا۔ ایک ایک کر کے سبھی ڈاکوؤں نے اس گدھے کو ساتھ رکھا، پھر سونا کسی کو نہ ملا۔ اب تمام ڈاکوؤں کو یقین ہو گیا تھا کہ موچی نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ وہ موچی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ فارم میں کام کر رہا تھا۔ اس نے جب ڈاکوؤں کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس نے کہا جب وہ ڈاکو گھر پہنچیں گے اور میرا پوچھیں گے تو انہیں بتانا کہ میں فارم میں کام کر رہا ہوں اور ہمارے کتے ٹومی کو مجھے بلانے بھیجنا۔ جب ڈاکو پہنچے تو اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا، اگرچہ موچی گھر کے پیچھے بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ جب ٹومی کو بلانے کے لیے بھیجا گیا تو وہاں بلانے کے لیے دوڑ گیا۔ اتنے میں موچی گھر کے پیچھے سے آ گیا۔ یہ دیکھ کر ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، یہ گدھا سونا نہیں دیتا۔ اس پر موچی نے کہا کہ آج میرے پاس جو بھی ہے اس گدھے کا ہی دیا ہوا ہے۔ سردار نے کہا یہ کتا بھی ہمیں بیچ دو۔ اس پر اس نے کچھ دیر تو انکار کیا، لیکن جب 40 سونے کے سکوں کی پیشکش ہوئی تو اس نے حامی بھر لی اور انہوں نے کتا بھی دے دیا۔ جب کتا لے کر آئے تو سردار نے اپنی بیوی سے کہا میں باہر جا رہا ہوں، جب کوئی بلانے آئے تو ٹومی
को भेज देना मुझे बुलाने के लिए। एक डाकू जब घर आया तो उसकी बीवी ने उसे कुत्ते को उसे बुलाने भेज दिया, पर डाकू को बुलाने कुत्ता ना पहुंचा और वो अपने मालिक के घर चला गया। एक एक करके तमाम डाकुओं के साथ वो रहा, पर फिर भी वो अपने पुराने मालिक मोची के पास पहुंच जाता। ये देखकर उन सबको यकीन हो गया कि मोची ने फिर हमें धोखा दिया, उसने झूठ बोला। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि इस मर्तबा हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे और मोची को भी सबक सिखाएंगे। वो सब मोची के घर पहुँचे और उसकी छोटी दलील को नज़रअंदाज करके उसे सबक सिखाने के लिए उसको बोरी में बंद किया और उसे उस मंसूबे के साथ ले गए कि वो उस बोरी को दरिया में फेंक देंगे। रास्ते में डाकुओं ने आराम किया और वो बोरी छोड़कर चले गए। वहाँ पे बोरी में मौजूद मोची ने भी चीखो पुकार बुलंद कर दी। अचानक वहाँ पे एक बंदा अपनी बकरियाँ चरा रहा था, वो पास से गुजरा। मोची ने कहा कि मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं बादशाह नहीं बनना चाहता। इस पर उस बंदे ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बादशाह बन जाता। मोची ने कहा, तुम मेरी जगह बादशाह बन जाओ, मुझे इस बोरी से बाहर निकालो। और वो इस अनजान बंदे को बोरी में अपनी जगह बंद कर दिया और मोची उसकी बकरियां लेकर चराने लगा। जब डाकू वहां पहुंचे तो बोरी लेकर चल पड़े और उन्होंने बोरी को नदी में फेंक दिया और वहां से दूसरी तरफ हो लिए। रास्ते में जब मोची मिला तो वे हैरान रह गए। उन्होंने मोची से कहा कि वो यहाँ कैसे आ गया। मोची ने कहा, उस नदी के नीचे एक सोने के कान है, वहाँ बहुत सोना है और वहाँ पर मौजूद सोने की रखवाली करने वाले ने मुझे बाहर निकाला। सरदार ने कहा कि हमें भी वहाँ ले चलो और ख़बरदार अगर तुमने हमें इस मर्तबा बेवकूफ़ बनाया। वो उन्हें उस नदी के किनारे ले गया। मोची ने कहा, अगर तुम्हें सोना चाहिए तो खुद को बोरी में बंद करना होगा। तमाम डाकुओं ने अपने आप को बोरी में बंद किया और मोची ने सबको नदी में फेंक दिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें बगैर सोचे समझे किसी की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। उससे पहले दूसरे बंदे की बात का जायज़ा लेना चाहिए और सोचना चाहिए अगर कोई हमें मशवरा दे रहा है तो उसके पीछे कोई हकीकत भी है या नहीं। अगर डाकुओं की तरह कोई भी बगैर सोचे समझे यकीन कर लेगा तो उसका भी हाल ऐसा ही होगा जैसा कि डाकुओं का हुआ। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।